السلام علیکم، ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد۔ أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد۔ ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ واجب الاحترام بزرگوں، عزیز بھائیوں اور قابل صد احترام میری ماؤں بہنوں، سورۃ قاف کی یہ آیات مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے آج خطبے میں تلاوت کی ہیں، ان آیات مبارکہ سے پہلے جس طرح کہ آپ مسلسل سنتے چلے آئے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی نے زمین و آسمان کو، زمین میں اللہ ذوالجلال والاکرام کی قدرتیں اور آسمان میں اللہ سبحانہ و تعالی کی قدرتیں، ان کو بعث بعد الموت پر بطور دلیل اور بطور استشہاد پیش کیا ہے کہ جو مالک اتنے بڑے وسیع آسمان کو، جس کے مقابلے میں انسان کی حیثیت ایک ذرہ حقیر کی ہے، جب اس آسمان کو انسان کی تخلیق سے بھی سال ہا سال پہلے اور اس وقت تک اور آئندہ بھی جب تک اللہ سبحانہ و تعالی چاہے گا، اسی طرح اسی زینت، اسی تحفظ اور اسی خوبصورتی، اسی رنگ و روغن کے ساتھ باقی رکھے گا۔ جو اللہ آسمان کو باقی رکھنے پہ قادر ہے، اتنی بڑی مخلوق کو بنانے پہ اور اس کو محفوظ رکھنے پہ قادر ہے، یا اس اللہ کے لیے انسان کو دوبارہ پیدا کرنا مشکل ہے؟ اسی طرح زمین کے بارے میں یہ بات فرمائی کہ زمین کو دیکھو، مردہ زمین، بنجر زمین، بارش برستی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی کے فضل و کرم سے فصلیں اور کھیتیاں، جڑی بوٹیاں لہلہا اٹھتی، حشرات العرض بھی پیدا ہو جاتے ہیں، مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، سوکھے ہوئے
درخت اور جڑی بوٹیاں وہ تر و تازہ ہو جاتی ہیں۔ جو مالک زمین سے اس طرح بارش کے نتیجے میں اس مردہ زمین کو اثر نو حیات بخشنے پہ قادر ہے، کیا وہ مالک انسان کو اثر نو پیدا کرنے پہ قادر نہیں ہے؟ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ انسان ہر سال اللہ ذوالجلال والاکرام کی اس قدرت کاملہ کا مظاہرہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ جو بیج زمین میں دب جاتے ہیں، جو جڑی بوٹیاں زمین میں گل سڑ جاتی ہیں، بارش برسنے کے نتیجے میں وہ لہے لہا اٹھتی ہیں اور وہ زندہ ہو جاتی ہیں۔ ہر سال اللہ کی اس قدرت کا مشاہدہ انسان کرتا ہے۔ وہ بیج پہلے بھی موجود تھا، بوٹیاں پہلے بھی موجود تھیں، بارش پہلے بھی بارش برستی تھی، لیکن اب یکایک اپنے موسم کے مطابق یہ بوٹیاں، یہ بیج، یہ کیوں لہلہا اٹھے، کیوں کونپنے اس کی نکل آئی؟ پہلے کیوں نہیں نکلی؟ یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کا ایک نظام ہے، اس قدرت کاملہ کا ایک قدرت کا مظہر ہے کہ اب اس نے حکم دیا ہے بارش برسنے کے نتیجے میں کہ تم اپنے پر پرزے نکالو، اپنے پر پرزے نکالو، اب اپنے پتے نکالو، بیج کو حکم دیا کہ تم نکلو۔ اب وہ سارے لہلہا اٹھے ہیں اور اب مردہ کھیتیاں اور مردہ زمینیں، بنجر زمینیں وہ آباد ہو گئی ہیں۔ بالکل اسی طرح جب انسان ریزہ ریزہ ہو جائے گا، مٹی ہو جائے گا، جب اللہ سبحانہ و تعالی چاہے گا دوبارہ انسان کو پیدا کر دے گا۔ اللہ کے لیے پیدا کرنا، بنانا دوبارہ کوئی مشکل نہیں۔ اس کے بعد جو آیات آج آپ کے سامنے پڑھی ہیں، ان میں اللہ سبحانہ و تعالی نے پہلی قوموں کی تکذیب اور ان کے انجام سے خبردار کیا ہے۔ اہل مکہ کو بالخصوص اور منکرین کو بالعموم یہ بات فرمائی گئی کہ آج تم پہلے منکر تو نہیں ہو کہ تم نے آج نیا پہلی بار انکار کیا ہے۔ تم سے پہلے کتنی قومیں گزری ہیں جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالی کی وحدانیت کا اقرار کیا، انکار کیا، اللہ وحدہ لا شریک کے بھیجے ہوئے رسولوں کی تکذیب کی، انسان کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پہ انہوں نے انکار کیا۔ ان کے اس انکار کے نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں اپنی پکڑ میں لیا اور زبردست عذاب میں انہیں مبتلا کر دیا۔ جب پہلی قومیں اسی انکار کے نتیجے میں اللہ کی پکڑ میں آئیں تو تمہاری کیا حیثیت ہے؟ کیا تم اللہ کی پکڑ سے بچے رہو گے؟ جب اللہ چاہے گا تمہیں بھی پکڑے گا، تمہیں بھی پکڑے گا۔ اگر ان کے انکار سے، ان کی تکذیب سے وہ اللہ کے عذاب میں دھر لیے گئے ہیں تو تم بھی اللہ کی تکذیب اور اللہ کے انبیاء کے انکار کے نتیجے میں اللہ ذوالجلال کے عذاب میں پکڑے جاؤ گے۔ چنانچہ اس حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا، کذبت قبلہم قوم نوح واصحاب الرس وثمود، فرمایا ان سے پہلے قوم نوح نے تکذیب کی، اصحاب الرس انہوں نے تکذیب کی، اور قوم سمود نے تکذیب کی۔ حضرت نوح علیہ السلام جنہیں آدم ثانی کہا جاتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام جنہیں انسانیت کا آدم ثانی کہا جاتا ہے، 950 سال تک انہوں نے دین کی تبلیغ کی، 950 سال تک۔ قوم کے تمرد، ان کی سرکشی اور ان کے انحراف کی انتہا یہ تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا 950 سال تک بات سننے کے باوجود وما آمن معه الا قلیل، تھوڑے سے قلیل چند لوگ ہی 950 سال کی تبلیغ سے مسلمان ہوئے۔
मुफस्सिरीन ने लिखा है, बाद ने कहा 70 और बाद ने कहा 80, और ये 70-80 अफराद थे जो 950 साल की तबलीग के नतीजे में हजरत नूह अलैहिस्सलाम के हम नवा बने। अल्लाह अकबर। रब्बुल जलाल वल इकराम ने जब चाहा तो इस तकजीब के नतीजे में पूरी इंसानियत को अल्लाह जलाल ने मिलिया मेट करके रख दी। सिर्फ वही बचे जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के साथी थे, बाकी जितनी भी इंसानियत थी वो तबाही और बर्बादी का शिकार होकर रह गई। बाकी इंसानियत का सिलसिला उन्हीं अफराद के साथ वाबस्ता है जो अफराद हजरत नूह अलैहिस्सलाम के हमरा किश्ती में सवार रहे। इसीलिए हजरत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी कहा जाता है। वह असहाबुर रस, रस कहते हैं कुएं को। इसमें बड़ा इख्तिलाफ है कि ये कौन लोग थे। 7-8 कौल मुफस्सिरीन ने जिक्र किए हैं। बाद ने तो कहा कि एक आबादी शहर के वस्त में कुआं था, उस कौम ने नबी की तकजीब की, जिसकी बुनियाद पे अल्लाह जलाल का उन पे अजाब आया, और उस कुएं के नतीजे में नाम की वजह से, शोहरत की वजह से असहाबुर रस उस कौम को कहा गया। कुरान मजीद के सियाक से यह बात तो मालूम होती है कि यह कौम हजरत ईसा बल्कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से भी पहले की थी। कुरान के सियाक से यह बात मालूम होती, लेकिन कहां थी इसके बारे में मुफस्सिरीन रहमहुमुल्लाह के इख्तिलाफ है। हमें इससे कोई सरोकार नहीं। बात सिर्फ यह है कि एक कौम थी जिन्होंने अल्लाह के रसूल का इनकार किया, अल्लाह वहदहू ला शरीक की वहदनियत का इनकार किया, और इसी तरह कयामत का भी उन्होंने इनकार किया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनका जिक्र करके भी फरमाते हैं कि वो असहाबुर रस, वो भी मेरे अजाब की लपेट में आए और इस दुनिया से मिलिया मेट कर दिए गए। फरमाया वह समूद और कौमे समूद जिनकी तरफ हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को नबी बना के भेजा। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को यह कौमे समूद अपने आप को इतनी तनोमंद और ताकतवर समझती थी, और थी भी फिलवाक़या बड़ी ताकतवर, कि पहाड़ों को कुरेद के बड़े ज़ेबाइश और हुस्न और जमाल के पैकर घर बनाती थी। और आज भी उसके असरात, ये मदीना तैयबा से शाम की सरहद पर जाए तो रास्ते में आज भी कौमे साले, कौमे समूद के वो घर उजड़े हुए और बर्बाद आज भी वो उसी तरह मौजूद। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इतनी मजबूत और इतनी ताकतवर कौम को भी अल्लाह जुल जलाल ने मिलिया मेट कर दिया, जिन्होंने अल्लाह के नबी की तकसीब की, जिन्होंने कयामत को झुटलाया। फरमाया वह आदुन, कौमे आद को भी अल्लाह जुल जलाल ने अदाब में पकड़ा। यह कौमे आद हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कौम थी। हजरत हूद अलैहिस्सलाम उनकी तरफ नबी बना के भेजे गए थे, और यही वो कौम थी जो अपनी सरकशी में यहां तक बोल उठी कि मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कि मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा, हमसे बड़ा ताकतवर कौन हो सकता है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने इरशाद फरमाया, अवलम यरो अन्नल्लाह अल्लज़ी खलक़हुम हुवा अशद्दु मिनहुम कुव्वा। इन अहमकों को, इन बेवकूफों को यह बात याद नहीं रहती कि जिस मालिक ने तुमको ताकत दी है, ताकतवर बनाया है, वो मालिक तुमसे कहीं ज्यादा ताकत में बड़ा हुआ है। उसकी ताकत, उसकी कुव्वत कहीं ज्यादा है। तुम अपनी ताकत के घमंड में और अपनी कुव्वत के नाश में मेरे नबी की तकसीब करते हो। नतीजा क्या निकला कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, अम्मा आदुन फअहलिकू बिरीहिन सरसरिन आतिया सख्खरहा अलैहिम सबअ लयालिन व समानियत अय्याम हुसूमन फतरल कौम फीहा सरआ कअन्नहुम आजाज़ु नखलिन खाविया।
اللہ ذو الجلال نے آندھی بھیج دی. یہ بڑے اپنے آپ کو مضبوط سمجھنے والے، بڑے اپنے آپ کو تنومند اور قوی سمجھنے والے، زمین سے اور آسمان سے کوئی آگ نہیں برسی، زمین سے کوئی زلزلہ نہیں آیا، بس ہوا کے تھپیڑوں سے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں برباد کر کے رکھ دیا. رب ذو الجلال فرماتے ہیں کأنہم اعجاز نخل خاویہ، وہ اس طرح گرے پڑے تھے جس طرح کے کھجوروں کے تنے گرے ہوئے ہوتے، اس طرح گرے ہوئے تھے. بڑا کوئی عذاب، آسمان سے آگ برسی نہیں، زمین میں دنسا دیے گئے نہیں، بلکہ صرف ہوا آئی، اور اس ہوا کا بھی وہ مقابلہ نہ کر پائے جو اپنے آپ کو کہتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے بڑا طاقتور کون ہے. رب ذو الجلال والاکرام نے سمجھایا احمقو، جو مالک تمہیں طاقت دینے والا ہے وہ تم سے کہیں زیادہ طاقتور اور تم سے کہیں زیادہ قوت میں بڑا ہوا ہے. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا وَإِخْوَانُ وَفِرْعَوْنَ، فرعون کو بھی اللہ نے فرعون کو بھی اور فرعون کے حواریوں کو بھی پکڑا اور عذاب میں مبتلا کیا. وہ فرعون جو اپنی فرعونیت میں کہتا تھا انا ربکم الاعلی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. جو یہ کہا کرتا تھا هذه الانہار تجری من تحتی، کہ یہ نیل، یہ دریا اور یہ نہریں یہ تو میرے حکم سے چلتی ہیں، میں حکم دیتا ہوں تب یہ چلتی ہیں، تب ان میں پانی بہتا ہے، یہ سب کچھ میرے حکم سے ہو رہا ہے. انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب. مگر رب العالمین نے کیا ثابت کیا؟ جن دریاؤں کو، جن نہروں کو وہ یہ کہتا تھا کہ یہ میرے حکم سے چلتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی نے انہی میں سے ایک دریا میں ڈبکیاں دے دے کے فرعون کو غرق کر دیا. فرعون کو بھی اور فرعون کے لشکریوں اور ہمراہیوں کو بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے غرق در آب کیا، جس پانی کے بارے میں وہ کہتا تھا کہ یہ میرے حکم سے چلتا ہے. یہ ساری باتیں اشارتاً اللہ سبحانہ و تعالی نے اس مقام پہ فرمائی، اور قرآن مجید میں تفصیل اس کی مختلف مقامات پہ موجود ہے. اسی طرح فرمایا وَإِخْوَانُ لُوط، ہمارے پیغمبر لوط علیہ السلام کے بھائی، ان کا قبیلہ، ان کے رشتہ دار، ان کے شہر کے ساتھی، وہ بھی عذاب میں دھرے گئے، وہ بھی اللہ کی پکڑ میں آئے. ایک بری عادت میں وہ مبتلا تھے، اغلام بازی میں، عورتوں کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرنے کی بجائے بچے اور بے ریش لڑکے ان کے ساتھ اپنی انسانی خواہش پوری کرتے تھے. اللہ سبحانہ و تعالی نے پھر ایسا عذاب دیا کہ جس طرح انہوں نے فطرت کو بدلا، اللہ ذو الجلال نے اس زمین کی فطرت کو ہی بدل دیا، الٹا حصہ الٹا کر دیا، سیدھا حصہ ہی الٹا کر دیا. انہوں نے بھی نظام کو بدلا تھا، اللہ سبحانہ و تعالی نے بھی زمین کے سیدھے دھرتی کو الٹا دیا اور اوپر سے پتھروں کی اللہ ذو الجلال نے بارش برسائی. اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ، اصحاب الایکہ، یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ہے، جن کو دوسرے مقام پہ اصحاب مدین بھی اللہ نے کہا ہے. حضرت شعیب علیہ السلام قوم ماپ تول میں اشیاء کی ملاوٹ کے مرض میں مبتلا ہے. شرک کے ساتھ ساتھ یہ بنیادی معاشی کمزوری ان میں پائی جاتی. اللہ کے نبی نے انہیں سمجھایا، اللہ کے نبی نے انہیں بتلایا کہ اللہ کے بندو اس بری عادت سے باز آ جاؤ. اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین وزنوا القسط بالقسطاس المستقیم، کہ پورا پورا ترازو تولو، کم اشیاء نہ تولو. لیکن وہ کہتے تھے الصلاۃ تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، کہ یہ جو تم نماز پڑھتے ہو یہ تمہیں حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے مال میں ہم اپنی منمانی نہ کریں اور اپنے آباء و اجداد کا طریقہ چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے. میں ہم تمہاری بات پہ آ کے اپنے آباء و اجداد کا طریقہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. نتیجہ کیا نکلا؟
اللہ سبحانہ و تعالی نے اس قوم کو بھی اپنے عذاب کی لپیٹ میں لیا. فرمایا وقوم تبا، قوم تبا یہ ہمیر یمن کی قوم تھی. ہمجری قبیلہ 250 سال تک یمن کا بادشاہ رہا اور ان کا لقب ہمجر قبیلے کے بادشاہ کا تبا ہوتا تھا. بالکل اسی طرح جس طرح کے کیسر اور کسرا روم اور ایران کے بادشاہوں کا لقب ہوتا تھا، اسی طرح ہمجری بادشاہوں کا لقب تبا ہوتا تھا. اور ان کی عظمت اور ان کی شان و شوقت کے تذکرے عرب کے ہاں بھی مشہور تھے. اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ دخان میں فرمایا ہے اہم خیر ام قوم تبا والذین من قبلہم اہلکناہم انہم کانوا مجرمین. فرمایا مکے والوں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مکے والوں سے کہو اہم خیر ام قوم تبا، اور جن کی توصیف اور تعریف میں تم رتب اللسان ہو اور تم بہتر ہو یا وہ بہتر تھے، وہ تم سے کہیں طاقتور کہیں زیادہ اختیار والے تھے، لیکن اہلکناہم انہم کانوا مجرمین، ہم نے ان کو بھی برباد کر کے رکھ دیا، تباہ کر کے رکھ دیا، کیونکہ وہ مجرم تھے. تم بھی اپنے جرم سے باز آ جاؤ، ورنہ تم بھی اسی طرح اللہ کے عذاب میں دھر لیے جاؤ گے جس طرح ان قوموں پہ اللہ ذوالجلال کا عذاب آیا. رب ذوالجلال والاکرام ان قوموں کا تذکرہ کرنے کے بعد پھر فرماتے ہیں کل کذب الرسل فحق وعید، فکل کذب الرسل، ان تمام نے رسولوں کا انکار کیا. ذرا غور کیجئے کہ رسول نوح علیہ السلام کی قوم نے حضرت نوح کا انکار کیا، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے حضرت صالح کا انکار کیا، عاد نے حضرت ہود کا انکار کیا، قوم لوط نے حضرت لوط علیہ السلام کا انکار کیا. ایک نبی کا انکار اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں کل کذب الرسل، ان تمام نے رسولوں کا انکار کیا. گویا ایک رسول کا انکار نہیں بلکہ سب رسولوں کا انکار ہے. جس طرح دوسرے مقام پہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کذبت قوم نوح المرسلین، کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کا انکار کیا. اب رسول تو ایک ہے، نوح علیہ السلام ایک رسول، لیکن اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں رسولوں کا انکار کیا. کیا مطلب؟ کہ ایک رسول کا انکار گویا تمام رسولوں کا انکار ہے. ایک رسول کے ساتھ کفر گویا تمام رسولوں کے ساتھ کفر کے مترادف. ایمانداروں کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام پہ بلا تفریق ایمان لائیں کہ سب اللہ کے رسول تھے، سب سچے رسول تھے. لیکن اب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اتباع اور تابعداری، فرما برداری اور صراط مستقیم بس وہی ہے جس کی رہنمائی سید کائنات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کر کے گئے. رب ذوالجلال فرماتے ہیں اس بات کے بعد افعینا بالخلق الاول، اب آئی وہ اصل بات، افعینا بالخلق الاول، وہ بتلاؤ ہم پہلی بار تمہیں پیدا کر کے تھک گئے ہیں؟ اللہ اکبر. تمہیں جو دوبارہ تم کہتے ہو دوبارہ ہم پیدا نہیں کیے جا سکتے، ذالک رجم بعید ہے ہاتھ لما توعدون. یہ کیا عجیب بات ہے جس کا تمہیں وعدہ دیا جا رہا ہے. یہ ممکن ہی نہیں کہ انسان جب مر مٹی ہو جائے، ریزہ ہو جائے، ہڈیاں اس کی گل جائیں. ابی ابن خلف آیا، ایک سوکھی سی ہڈی کو اس نے پکڑا، اٹھایا اور اٹھا کے اپنے ہاتھ سے مسلا، زمین پہ بکھیر دیا. کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کہتے ہو کہ ان ذرات سے ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ عقل تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں. جب مر مٹی ہو جائیں گے کس طرح دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اسی سوال کا اور اسی اعتراض کا، ان کی حماقت کا جواب دیا ہے.
فرمایا افعینا بالخلق الاول، کیا ہم پہلی تخلیق سے تھک گئے ہیں کہ پہلی کو بنانے کے بعد اب دوبارہ ہم اس کو مارنے کے بعد ختم کرنے کے بعد دوبارہ بنانے پہ قادر نہیں ہے؟ اگر تھکنے کا کوئی معاملہ ہوتا تو زمین و آسمان کو بنانے میں اللہ تھک جاتا. معاذ اللہ ثم استغفر اللہ. رب ذو الجلال فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان کو ہم نے 7 دن میں بنایا، وما مسنا من لغوب، ہمیں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی. جب اللہ ذو الجلال کے ہاں تھکاوٹ کا تصور ہی نہیں، یہ چیز ممکن ہی نہیں، تو کیا ہم عاجز آ گئے ہیں؟ اللہ نے فرمایا کہ دوبارہ ہم تمہیں پیدا کریں. جو مالک پہلے تمہیں بنانے پہ قادر تھا وہ دوبارہ بنانے پہ بھی اللہ سبحانہ و تعالی قادر ہے. جس طرح رب ذو الجلال نے فرمایا سورہ یاسین میں، ضرب لنا مثلا ونسی خلقا قال من یحیی العظام وہی رمیم قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم. فرمایا یہ انسان بھی ایسا قودن ہے، ایسا احمق ہے کہ ضرب لنا مثلا، ہمارے بارے میں باتیں کرتا ہے، ہمارے بارے میں باتیں بناتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری اور مسلم میں ہے کہ یؤذینی ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے، میری توہین کرتا ہے. تکلیف کیا دیتا ہے؟ یقول لن یعیدنی کما بدانی، جس طرح اللہ نے پہلے پیدا کیا ہے اللہ دوبارہ مجھے نہیں پیدا کرے گا، اللہ دوبارہ مجھے پیدا نہیں کرے گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا یؤذینی ابن آدم، یہ آدم کا بیٹا مجھے تکلیف دیتا ہے. فرمایا ولیس اول الخلق باہون علی من اعادتہ، فرمایا کہ پہلی بار پیدا کرنا اور دوسری بار پیدا کرنا، لیس اول الخلق باہون، پہلی بار پیدا کرنا کوئی آسان نہیں ہے. چیز بنانا تو پہلی بار مشکل ہوتا ہے، جب پہلی بار مشکل نہیں ہے تو دوبارہ بنانا میرے لیے کیسے مشکل ہو سکتا ہے؟ حالانکہ کسی چیز کا ماڈل، کسی چیز کا نمونہ یا کوئی چیز اول وہلہ میں بنانا اور تیار کرنا وہ سب سے مشکل ہوتا ہے. جب وہ مشکل نہیں ہے تو دوبارہ بنانا کس طرح مشکل ہے؟ یہی بات اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمائی کہ ضرب لنا مثلا ونسی خلقا، اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، ہمارے بارے میں باتیں بناتا ہے اور کہتا کیا ہے؟ میں یحیی العظام وہی رمیم. جب یہ گل سڑ جائیں گی ہڈیاں تو ان کو کون زندہ کرے گا؟ کون زندہ کرے گا؟ فرمایا قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، میرے نبی فرما دیجئے کہ وہی ہستی تمہیں دوبارہ زندہ کرے گی جس نے تمہیں پہلے بنایا ہے. جس نے تمہیں پہلے بنایا ہے وہی ہستی تمہیں دوبارہ زندہ کرے گی. فرمایا کہ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اللہ سبحانہ و تعالی اپنی ہر تخلیق سے واقف ہے، جاننے والا ہے. كُنتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. فرمایا تم مردہ تھے، کوئی تمہیں جاننے والا نہ تھا. كُنتُمْ أَمْوَاتًا، نام بھی تمہارا معلوم نہیں تھا، بلکہ شکم مادر سے کیا وارد ہونے والا ہے کسی کو کوئی معلوم نہیں. کنتم امواتا فاحیاکم، تمہیں زندگی بخشی. ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا. ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں مردہ کرے گا، مار دے گا. ثم یحییکم، پھر وہی تمہیں زندہ کرے گا. جس نے پہلے زندہ کیا وہ دوبارہ زندہ کرنے پہ بھی قادر ہے. ثم الیہ ترجعون، زندہ کرنے کے بعد تم کہیں بھاگ نہیں سکو گے، رب کے حضور حاضر ہو جاؤ گے. وہاں پہلی زندگی کا حساب تمہیں چکانا ہوگا. یہی چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیات میں بیان فرمائی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے پاک کلام سے ہماری سچی وابستگی فرمائے اور اپنے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا تابعدار اور فرمانبردار ہمیں بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.